السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عام طور پر دینی مجالس میں روایت ہے قرآن کریم کی تلاوت سے شروع کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ اصلاح فرمایا کرتے تھے، اور ہم کو یہ اصلاحات اپنے جلسوں میں نافذ کرنا چاہیے کہ قرآن کی تلاوت مجمع کو جوڑنے کے لیے نہیں، قرآن کی تلاوت مقرر کی مجمع آرائی کی تیاری کے لیے نہیں، بلکہ واقعی حصول برکت کے لیے، پیغام قرآنی کی اشاعت کے لیے، تدبر کا موقع فراہم کرنے کے لیے تلاوت ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ اشرف العلوم کا یہاں پر حیدرآباد میں جلسہ چل رہا تھا۔ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آنے میں تاخیر ہو گئی، تو نعت پر نعت طلباء کے پڑھوائے گئے اور ایک سے زائد قرات کروائی گئی۔ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی، نعت گوئی جو آج ایک گویے کا انداز ہمارا ہو جاتا ہے، اس کے بجائے کوئی کتاب کھول کر حدیث سنا دیتے، آنے والے مجمع کا وقت ضائع نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی تحریک کی ابتدا اور اولیت تدبر قرآن کو دیا جانا چاہیے۔ اکابر کے ملفوظات، وظائف اپنی جگہ پر اہمیت رکھتے ہیں، لیکن تدبر قرآن کو نظر انداز کرتے ہوئے دوسری چیزوں کو ترجیح دینا کسی اہل حق تحریک کا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سارے مجددوں کی زندگیاں آپ محسوس کریں گے، تدبر قرآن، ترجمہ قرآن، تفسیر قرآن، مسائل کا ابتدائی اور واحد حل، وحدت امت کے پیدا کرنے کا ذریعہ، اختلافات کو کم کرنے کا ایک سبب، قرآن، دور فتن میں مخرج قرآن، روایتی طور پر قراءت نہ ہو بلکہ پورے استماع کا حق ادا کرتے ہوئے تلاوت ہو۔ تلاوت کے عمل کو ضمنی یا چھوٹے درجے کا نہ سمجھا جائے، جس کے لیے کسی ایسے آدمی کا انتخاب جس کو بہت زیادہ اہمیت نہ دی جاتی ہو۔ تلاوت اس طور پر کہ ہم اپنے کام میں لگے رہیں اور وہاں پر جلسے کی تلاوت چلتی رہے، تو ظاہر ہے کہ ہم نے خود ہی استماع قرآن کے حقوق کی پامالی کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں بھوپال مرواس سے آئے ہوئے قاری فرید صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تلاوت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فجر کے بعد تلاوت کر رہے تھے. والد محترم نے 3 دن تک پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں. والد محترم نے کہا ایسا پڑھو جیسے تم پر اتر رہا ہو. علامہ اقبال فرماتے ہیں انداز بدل گیا. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس آیت پر اسرار خودی
کا پورا مضمون کھل گیا، آدمی اپنے کو مخاطب سمجھے۔ قاری صدیق صاحب منشاوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں قاری صدیق صاحب سانس سرودی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، تلاوت کر رہے تھے، بیٹے نے درمیان میں کچھ راحت پہنچانا چاہا، بہت دیر سے پڑھ رہے ہیں، تھک گئے ہیں، پانی پی لیں، پسینہ پہنچ دے۔ انہوں نے بہت سختی سے پٹائی بھی کر دی، ناراض ہو گئے۔ مجلس کے ختم پر لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو آپ کے معمول کے خلاف ہے۔ قاری صدیق صاحب منشاوی رحمۃ اللہ علیہ جو مصر کے عظیم قراء میں سے گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا میں تمہاری طرف کیسے متوجہ ہو سکتا جبکہ آقا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود تھے۔ اس قدر استغراق اور اس قدر دلی توجہ، خلوت اور جلوت کے فرق کے بغیر نعتوں میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ حدود شریعت کا لحاظ کیا جائے۔ وہ نعتیں جو پڑوسی ملک سے آ جاتی ہیں اور جہاں پر حدود شریعت کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء دیوبند کے یہاں بے عشق توحید نہیں ہے اور بے ادب عشق بھی قبول نہیں ہے۔ بے عشق توحید بھی نہیں ہے اور بے ادب عشق بھی مقبول نہیں ہے۔ ایسا پیرایا گفتگو کا کہ جس میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی عاشق اور معشوق کا تصور بن جاتا ہو، کوئی لیلا مجنوں کی تعبیریں آ جاتی ہوں، بے سند روایتی رواجی قسم کی تعبیرات آ جاتی ہوں، اردو اتنی ناقابل فہم جو سنانے والے کے لیے ہی سمجھ میں نہ آتی ہوں۔ نعت شریف کا مقصد محبت میں اضافہ، تقدس و احترام میں اضافہ، کمالات کی معرفت میں اضافہ، اس کے لیے جو طریقہ ہے وہ اپنایا جانا چاہیے۔ جامعہ حقانیہ کٹھور سے تشریف لائے ہوئے مولانا محسن صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ نعت شریف پیش کریں۔ ہردوئی ضلع کے ایک مشہور شاعر ہے فہیم پہانوی، اس نے عشق میں ڈوب کر چند اشعار نقل کیے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اس جیسا کوئی ہم نے، اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا، اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا، جس نے بھی مدینے کو، جس نے بھی مدینے کو ایک بار نہیں دیکھا، جس نے بھی مدینے کو، جو ان کو ستاتے تھے ان کی بھی عیادت کی، جو ان کو ستاتے تھے، جو ان کو ستاتے تھے ان کی بھی عیادت کی، جو ان کو ستاتے تھے ان کی بھی عیادت کی،
آقا سا ہنسی ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا سا ہنسی ہم نے کردار نہیں دیکھا، آقا سا ہنسی ہم نے دیکھے ہیں زمانے نے کردار صحابہ کے، دیکھے ہیں زمانے نے کردار صحابہ کے، ہاتھوں میں فقط ان کے، ہاتھوں میں فقط ان کے ہتھیار نہیں دیکھا، ہاتھوں میں فقط ان کے ہتھیار نہیں دیکھا، جس نے بھی مدینے کو سب کچھ وہ اٹھا لائے، سرکار کی خدمت میں سب کچھ وہ اٹھا لائے، سرکار کی خدمت میں ابوبکر کے جیسا تو، ابوبکر کے جیسا تو دلدار نہیں دیکھا، ابوبکر کے جیسا تو خادم تھا سواری پر اور خود وہ چلے پیدل، خادم تھا سواری پر اور خود وہ چلے پیدل، دنیا نے عمر جیسا، دنیا نے عمر جیسا سردار نہیں دیکھا، دنیا نے عمر جیسا، ویسے تو سخی ہم نے دیکھے ہیں بہت، لیکن ویسے تو سخی ہم نے دیکھے ہیں بہت، لیکن عثمان کی سخاوت سا، عثمان کی سخاوت سا معیار نہیں دیکھا، عثمان کی سخاوت سا۔ آخری شعر پیش خدمت ہے۔ یوں خوب فہیم آئے دنیا میں جری انسان، یوں خوب فہیم آئے دنیا میں جری انسان، پر ہم نے علی جیسا، پر ہم نے علی جیسا کرار نہیں دیکھا، پر ہم نے علی جیسا کرار نہیں دیکھا، اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا،
جس نے بھی مدینے کو ایک بار نہیں دیکھا۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ موجودہ زمانے کے بعض اکابر کا یہ ذوق ہے کہ بات لکھ کر کی جائے، مستند ہوتی ہے، دائیں بائیں آدمی بھٹکتا نہیں ہے۔ پیر ذوالفقار صاحب وہ فرماتے ہیں کہ میں کوئی الہامی بیان نہیں کرتا، رات بھر محنت کر کے دین کی بات سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کو آپ دیکھیں گے کہ حضرت پہلے لکھ کر پھر خطبہ پیش کیا کرتے تھے، پھر بیان کیا کرتے تھے۔ ذمہ داری کا احساس، مواد اور تعبیر میں احتیاط آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے لکھ کر پیش کرنے کے ذریعے سے۔ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ جو بیان عوام الناس میں کرنا ہوتا اسے پہلے لکھ لیتے، اور مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں وہ مضمون پیش کرتے ہیں کہ حضرت میں یہ مضمون عوام الناس میں سنانا چاہتا ہوں، اس کے نوک و پلک درست کر دیجئے، اس کی تعبیر کی سردی گرمی کو معتدل کر دیجئے، اس کے بعد اس کو عوام الناس میں پیش کروں گا۔ اتنا بڑا آدمی، وہ بھی حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنے لکھے ہوئے مضمون کی تصویب کے بغیر پیش کرنا نہیں چاہتا۔ ہم جیسے لوگوں کو کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ حضرت مولانا محمد عبد القوی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، اس زمانے میں عوام الناس کو اہل علم کی زبان و بیان کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے بہت سی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زبان و بیان کی بے احتیاطیاں۔ اس اجلاس کے لیے ہم نے تقریباً سارے ہی اکابر سے درخواست کی کہ جو بات بھی ہو تحریر میں ہو، تاکہ دیر پا بھی رہے اور دور رس بھی رہے۔ تحریر کا فائدہ ہے دیر پا، اور دور رس بہت دیر تک باقی رہتی ہے اور بہت دور تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ جو 2 دن کا اجلاس طے کیا گیا، اللہ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، مبارک فرمائے۔ ذمہ داروں کے دل میں آپ کے ایک ایک لمحہ، آپ کے ایک ایک منٹ کا بوجھ ہے کہ وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ کرے کہ ہم آنے والوں کے دل میں بھی یہ احساس غالب رہے کہ ہمارا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو۔ کسی بھی مجلس سے اور یہاں کی حاضری سے اس وقت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جبکہ آدمی طالب محض بن کر بیٹھے، ممتحن بن کر نہ بیٹھے۔ اس زمانے میں
جلسے جلوس خانقاہوں میں بھی آدمی حاضر ہو کر نمبر دینے کی فکر میں رہتا ہے، فلاں مقرر، فلاں بزرگ، فلاں صاحب نسبت کی تقریر کیسے تھی اور فلاں کی تقریر کیسے تھی۔ طالب محض بن کر آدمی بیٹھے واقعی فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایک آیت مالک بن دینار سنتے ہیں، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ طالب محض امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ڈاکو سے سنتے ہیں کہ تمہارا علم ہم چوری کر سکتے ہیں، یہ بھی کیسا علم ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے رخ بدل دیا، جتنی لکھی ہوئی تعلیقات تھی سب کو یاد کر لیا۔ طالب محض حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دو بچے باہمی بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ پتہ ہے یہ مولوی صاحب پوری رات نماز پڑھتے ہیں۔ اس وقت تک آدھی رات نماز پڑھنے کا معمول تھا، حضرت امام صاحب نے پوری رات کا معمول شروع کر دیا۔ مجھے ایسا بن جانا چاہیے جیسا کہ لوگ میرے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی بنیادی بات ہے، طالب محض بن کر سننا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ راستے سے گزرتے گزرتے کسی شاگرد کا بیان، بلکہ شاگرد کے شاگرد کا بیان کہیں پر ہو رہا ہوتا، باادب بیٹھ جاتے، حسب موقع جتنا وقت ہوتا اتنی دیر بیٹھ جاتے اور فرماتے کہ یا تو کوئی نیا نقطہ مل جائے گا یا سنی ہوئی بات ہی اس قدر زور یا اخلاص سے سننے کو مل جائے گی کہ عمل کی توفیق ہو جاتی ہے۔ کبھی اپنے چھوٹوں کی بات بھی اس قدر توجہ سے، اس قدر طالبانہ ذوق کے ساتھ اس اجلاس میں حاضر ہوتے ہوئے، چونکہ سبھی اہل علم ہیں، سبھی خواص ہے اور امت کا حقیقی خواص کہلائے جانے کے قابل طبقہ علماء کرام ہی ہے۔ حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، امت میں بہت سے طبقات ہیں، لیکن اس زمانے میں بھی اگر کسی انقلاب کی توقع یا قربانی کی امید کی جا سکتی ہے تو وہ اہل علم کے طبقے سے ہی کی جا سکتی ہے۔ ملکی اور عالمی مسائل میں ایک بہت بڑا مسئلہ خواص کی ذہنی بے حسی اور عملی جمود اور تعطل ہے۔ حضرت علی میاں فرماتے ہیں خواص کو ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں زلیخا کی سہیلیوں نے کہا، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف کی زندگی میں کوئی داغ نہیں دیکھا۔ خواص کو ایسا ہونا چاہیے۔ قدرت حضرت علی میاں فرماتے ہیں زمانہ بے رحم ہے، علم اور عمل کے اعتبار سے ساتھ ہو جانے کا انتظار نہیں کرے گا، تمدنی ترقیاں، فکری ضلالتیں اگر تم نے اس کا مقابلہ نہیں کیا تمہیں چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں گی، زمانے کو اپنا ہمنوا بنا لیں گی۔ خواص کو اپنی ذمہ داری کا احساس، یہ بات یہاں پر لکھی گئی۔ خود حضرت علی میاں فرماتے ہیں خواص کا مقام دل کی طرح ہے، دل میں جس رفتار سے خون کی گردش ہوتی ہے پورے جسم کی رفتار وہی ہوتی ہے۔
دل میں خون کی رفتار جس قدر کمزور ہوتی ہے پورے جسم میں بھی گردش کم ہوا کرتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری صلاحیتیں تعمیر کی طرف جاتی ہیں یا تخریب کی طرف جاتی ہیں، باطل سے مقابلے کی طرف جاتی ہیں یا خانہ جنگی کی طرف جاتی ہیں۔ حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں جب آدمی کی صلاحیتیں داخلی خانہ جنگیوں پر لگ جاتی ہیں تو کفر اور باطل سے مقابلے کے لیے توانائی باقی نہیں رہتی ہے۔ کفر اور باطل سے مقابلے کے لیے توانائی باقی نہیں رہتی ہے، کیونکہ ساری انرجی خانہ جنگی پر لگ چکی، داخلی انتشار پر لگ چکی، جزئی اور فرعی مسئلے پر لگ چکی۔ آپ نے وہ کتاب پڑھی ہوگی آجا سراغ زندگی، اس میں ایک جگہ پر حضرت فرماتے ہیں صحیح النسب مدرسہ وہی ہے کہ جس کا شجرہ صفحہ نبوی تک پہنچتا ہو۔ کہا جا سکتا ہے صحیح النسب عالم وہی ہے جس کے اندر عالم کے مطلوبہ صفات پائے جاتے ہوں۔ جس مدرسے کا علمی اور عملی ذوق صفحہ نبوی سے نہ ملتا ہو اس کو صحیح النسب مدرسہ نہیں کہا جا سکتا ہو۔ فکر کا قبلہ درست ہوتا ہے، عمل کا رخ درست ہوتا ہے۔ پہلے نظریے کی تشکیل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد عملی اقدامات کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر 2 دن میں ہم سب کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ضرورتوں سے زیادہ ذمہ داریوں کا غم ہم پر سوار ہو جائے، ضرورتوں سے زیادہ ذمہ داریوں کا غم، معاش سے زیادہ معاد کا غم۔ عالم کی موت عالم کی موت جبھی ہے جبکہ وہ عالم کے غم میں جیتا ہو، عالم کے لیے مفید بننا چاہتا ہو، ورنہ جو اپنے شہوت اور شکم پر، خاندان اور برادری پر، دکان و مکان تک، 2 روٹی 2 بوٹی تک، ایک فون اور گاڑی تک محدود ہو تو بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس عالم کی موت عالم کی موت ہے۔ عام طور پر اجلاس سے فائدہ حقیقی معنی میں اس وقت ہوتا ہے جب کہ ہم لکھنے کے عادی بنیں۔ کتاب اور کتابت سے دوری مصیبت عظمی ہے اہل علم کی زندگی میں۔ کتابوں سے دوری بھی اور کتابت سے دوری بھی۔ پہلے آج سے 15 سال پہلے ہم اپنے ساتھیوں کے گھروں میں جاتے تو کم سے کم خطبات کی کتابیں تو رکھی ہوئی رہتی تھی، لیکن اب خطبات کی کتابیں بھی کم ہی نظر آتی ہیں۔ مراجع اور مصادر قرآن کے، سیرت کے، تاریخ کے، رد فرق ضالہ کے، رد الحاد اور رد مغرب کے، جدید رسائل و مجلات تو بہت دور کی بات ہے، ضروری فقہی کتابیں نہیں ہوتی ہیں۔ قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا ہندوستان کی تاریخ پر غیر معمولی قسم کا، کتابوں سے تعلق، مقریزی کی کتابیں، ابن خلدون کی کتابیں، علامہ بیلگرامی کی کتابیں، سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان، بنیادی مصادر، مخطوطوں کی تلاش، مطبوعہ نہیں ہے، مخطوطے کا غم کب پیدا ہوگا۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ترکی کے مختلف گلیوں میں، مصر کے کتب خانوں میں، شام کے مکتبات میں چکر کاٹا کرتے تھے، کیسے اپنی ضرورتوں کو قربان کیا ہے، امت تک
تاریخی حقائق کو پہنچانے کے لیے، ہندوستان کی تاریخ کی باریکیاں ابھی بھی زندہ ہیں۔ حضرت مولانا نور الحسن راشد صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم، بہت عرصے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ کے حیدرآباد میں دارالترجمہ تھا اور اس دارالترجمے میں انگریزی اصطلاحات کو اردو اصطلاحات میں منتقل کیا گیا تھا، اور عثمانیہ یونیورسٹی تاریخ میں ایک ایسی واحد یونیورسٹی ہے کہ جہاں سارے مضامین اردو میں پڑھائے جاتے تھے، انجینئرنگ بھی اردو زبان میں، فلکیات بھی اردو زبان میں۔ کیسے ذہین لوگ تھے جنہوں نے اصطلاحات تک کو اردو میں منتقل کر دیا تھا۔ تو مولانا نے فرمایا کہ دارالترجمے کی جو کتاب چھپی ہوئی جس قیمت پر ملتی ہو آپ مجھے دے دیجئے، میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ پڑوسی ملک سے حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب فلاحی رحمۃ اللہ علیہ استاد محترم نے مجھ سے ایک مرتبہ کہا کہ آپ مجھے عثمانیہ یونیورسٹی کے قانون کے موضوع پر لکھی ہوئی کتابیں آپ جامعہ کو فراہم کیجئے، ہم لا کالج کے سلسلے میں فکر مند ہیں۔ کتاب سے دوری اور کتابت سے دوری، بڑے قیمتی بیانات سنے جاتے ہیں، زندگی بھر کا نچوڑ سنا جاتا ہے، لیکن اسے ضبط نہیں کیا جاتا، قید تحریر میں نہیں لایا جاتا۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی کہ جس میں فضل و تقیید العلم، ضبط کرنے کی فضیلت، ضبط کرنے کی اہمیت۔ حضرت علی میاں بھوپال گئے، مولانا یعقوب صاحب مجددی کی صحبت میں رہے، صحبت با اہل دل نامی کتاب لکھ دی، پوری مجالس کو محفوظ کر دیا، آج تک استفادہ کرنے میں سہولت ہے۔ مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ مستند ترین انسان، مولانا الیاس صاحب کی صحبت میں آخری چند سال رہے، ملفوظات کو جمع کر دیا۔ عبد القادر رائے پوری کی صحبت میں جن اکابر کی صحبت پائی ان اکابر کی زندگیوں کو محفوظ کر دیا۔ کتاب اور کتابت سے تعلق جب تک نہیں بڑھے گا علم میں پختگی نہیں آئے گی، منتقل کرنے کی استعداد پیدا نہیں ہوگی، بافیض بننے میں نقص رہ جائے گا۔ بہت قیمتی مجلسوں سے بھی خالی ہاتھ ہم اڑ جائیں گے اگر ہم نے اپنے آپ کو لکھنے کا عادی نہ بنایا۔ ہمارے پاس کوئی امام بخاری کی ذہانت نہیں ہے میرے بھائی، ہمارے پاس کوئی سقراط اور بقراط کی ذہانت نہیں ہے کہ ایک کلیوں کو سن کر سارے جزئیات محفوظ ہو جائے۔ اپنے بے وفا حافظے اور اپنی کمزور ذہانت کے باوجود آدمی اس خوش فہمی میں رہے کہ میں لکھے بغیر بھی سارے مواد کو قابو میں لا لوں گا، یہ بہت بڑی خود فریبی ہے، خوش فہمی میں ہے۔ اس لیے ہمارے سارے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ ایک ایک مجلس میں پوری بیدار مغزی کے ساتھ، ذہنی تیقظ کے ساتھ لکھنے کا اہتمام کریں۔ لکھنے کے سلسلے میں بڑی عجیب باتیں خطیب بغدادی نے لکھی ہیں۔ ایک قاضی صاحب سے پوچھا گیا آپ اتنی کتابیں کیوں خریدتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کتابوں نے ہی تو مجھے اس مقام تک پہنچایا گیا۔ جتنا ہنر مضبوط ہوتا ہے اتنے آلے مضبوط خریدے جاتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر حضرات کے پاس دیکھیے، ایڈوانس الٹرا ساؤنڈ کی مشین ہے، ایڈوانس قسم کی MRI کی مشین ہے، اور میرے پاس اس مہینے کا مجلہ، رسالہ، مقالہ، نئی تحقیق نہیں ہے۔ دین کی خدمت کا معیار بلند کیسے ہو سکتا ہے؟
حضرت نے لکھا ہے کل من لا یکتب العلم لا یؤمن علیہ الغلط، جو نہیں لکھتا ہے اس سے غلطی کا امکان ختم نہیں ہو سکتا، اس سے غلطی ہو کر رہے گی۔ سوالات کے لیے سفر، متعلقہ شخصیات سے ملاقات کا تصور، بر اعظم کا سفر، اکابر تو بر اعظم کا سفر کرتے تھے، لیکن ایک محلے سے دوسرے محلے کا سفر کرنے والے بھی کم ملتے ہیں۔ میرے پڑوسی گاؤں میں کوئی محقق عالم رہتا ہے، میرے پڑوسی گاؤں میں کوئی صاحب دل رہتا ہے، ایسے طلب والے بھی کم ملتے ہیں کہ سفر کر کے آدمی جاتا ہو۔ جتنی شخصیات ان 17 مجلسوں میں بیٹھنے، کہنے، سننے کا موقع مل رہا ہے، ظاہر ہے کہ ان علاقوں تک میرا سفر کرنا، ان اکابر جن کی صحبت انہوں نے پائی ہے، ان اکابر کو پورا پڑھنا میرے لیے کوئی آسان نہیں تھا۔ اللہ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت مولانا خالد بیگ ندوی صاحب تشریف لا چکے، بیٹھے ہوئے ہیں، مسلسل مصروفیتوں کے باوجود۔ اس وجہ سے لکھنے کا اہتمام پوری مجالس میں ہونا چاہیے۔ جسمانی اعتکاف کے ساتھ فکری اعتکاف، فون کا بے قابو استعمال محرمات میں ہوتا ہے، لغویات میں ہوتا ہے، اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، اس کی مذمت آپ خود قوم کو سناتے رہتے ہیں، مجھے اس پر روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فکری اعتکاف کے بغیر ترکیز نہیں ہوگی۔ جتنے مضامین ہیں وہ سب مضامین بلا شبہ، بلا مبالغہ، ہزاروں صفحات کا مطالعہ اور عمر اور زمین کی ہزاروں کلومیٹر کی مسافت طے کرنے کو چاہتے ہیں۔ یہ سارے مضامین جو پیش کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ رفاہی کام سے متعلق ہو، قضاء سے متعلق ہو، کونسلنگ سے متعلق ہو، اسکول کا نظام نرسری کے پہلے دن کی پہلے گھنٹی سے لے کر، پہلے پیریڈ سے لے کر 10ویں کے آخری دن کے آخری پیریڈ تک اسلامائزیشن اور اسلمت المعرفہ اور اسلامی مزاج میں ڈالنے کے لیے عمریں کھپا دی، ملکوں کا سفر کیا، اور ہم بہت سرسری انداز میں سنیں تو کتنی ناقدری اور نتیجتاً محرومی کی بات ہے۔ مجالس میں ہر تھوڑی دیر میں فون چیک کرنا اور مجلس کے اختتام پر بجائے مذاکرے کے، بجائے سنائے گئے مضمون کے تکرار کیے جانے کے، پھر فون کی مشغولیت آدمی کے درد دل کو باقی رہنے نہیں دیتی ہے۔ طواف کی روحانیت ختم ہو گئی، بڑے بڑے جنازے میں رقت پیدا نہیں ہوتی، عدم ترکیز کی وجہ سے۔ بہت ضروری فون کا استعمال، بہت زیادہ ذہنی یکسوئی کا غم ہم سب کو ہونا چاہیے، اور ضرور یہ کیفیت آنی چاہیے کہ دل ہی دل میں مناجات اللہ سے ہونے لگ جائے، اور مجلس کے ختم پر کبھی اوابین کا شوق، کبھی تہجد کا شوق، کبھی چاشت کا شوق، کبھی اشراق کا شوق بے اختیار آدمی کو ہونے لگ جائے، آدمی اللہ سے مانگنے کی طرف متوجہ ہو۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک صاحب ملاقات کے لیے آئے، حضرت نے ان سے فرمایا بھائی یہ کام پہلے ہندوستان کی عوام میں ہوگا، عوام سے تجار میں جائے گا، تجار سے علماء میں جائے گا، علماء سے عرب کی عوام میں جائے گا، عوام سے تجار میں، تجار سے علماء میں، پھر عرب کے علماء کو لے کر میں یورپ میں جاؤں گا اور یورپ میں یوں کروں گا، یورپ کو اٹھاؤں گا۔ تو ایک صاحب کہنے لگے حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا میں نے کب کہا کہ میں کروں گا؟
میں کہتا ہوں اللہ کریں گے۔ حضرت مولانا شیخ یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مدرسے کے ذمہ دار نے کہا حضرت مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے۔ حضرت جون پوری نے فرمایا جتنی اپنی نفی کرتے رہو گے اتنا اللہ کی طرف سے تائید ہوتی رہے گی، جتنا اپنی نفی کرتے رہو گے اتنا اللہ کی طرف سے تائید ہوتی رہے گی۔ آدمی سب کچھ چھوڑتا ہے، کاہلی نہیں چھوڑتا۔ فون کے زمانے میں وہ فرماتے تھے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ خط کے زمانے میں فرماتے تھے کہ خط آدھی ملاقات ہے، تو فون کے بارے میں کیا سمجھا جائے؟ سب کچھ چھوڑ کے آتا ہے، فون کے بے قابو استعمال کو نہیں چھوڑتا ہے۔ تو جو استفادہ خانقاہ میں، جماعت میں، اکابر سے، مجالس میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے۔ جتنی کوششوں کا یہاں تذکرہ کیا جائے گا، جتنی زمینی اور عملی محنتوں کا مذاکرہ کیا جائے گا وہ سب اختیاری ہیں، کوئی ان میں سے غیر اختیاری نہیں ہے۔ حکومت کی پابندی اس پر نہیں لگی ہے، کوئی پارٹی آپ کے لیے اس کام کے کرنے میں رکاوٹ نہیں ڈال رہی ہے، حائل نہیں بنی ہوئی ہے۔ اختیاری کوششوں کا مذاکرہ ہے۔ عام طور پر حکومتوں پر الزام ڈال کر، پارٹیوں کی شکایت کر کے آدمی جان چھڑا لیتا ہے، غیر اختیاری چیزوں کا تذکرہ کر کے۔ حالانکہ اختیاری چیزوں کا تذکرہ، اختیاری کاموں کا تذکرہ حوصلہ بڑھاتا ہے، امید بندھاتا ہے۔ جو اعمال غیر اختیاری ہیں، آپ جانتے ہیں فقہا کے یہاں باب الاسترار ہے، غیر اختیاری چیزوں کا مطالبہ نہیں ہوتا، آدمی معذور بن جاتا ہے۔ اسی کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے تھے، جتنا راستہ کھلا ہے اتنا چل کر بتلاؤ، جو راستہ بند ہے وہ راستہ کھل جائے گا، لیکن جو راستہ کھلا ہے وہ ہم چلنا نہیں چاہتے، تو بند راستے کے کھولنے کا فائدہ کیا ہے؟ بند راستے کے کھولنے کا فائدہ کیا ہے جب میں کھلا ہوا راستہ چلنا نہیں چاہتا؟ غیر اختیاری یا جن احکام اور اعمال پر پابندی لگ چکی ہے، اس پابندی کے ختم کرنے کا کیا فائدہ جب میں اختیاری کام کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں، اپنی تھوڑی سی نیند قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، فون کے لغو استعمال کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، ایک ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ نصرت اور تمکین اللہ تعالیٰ کی طرف سے علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ علی محمد الصلابی کی کتاب ہے فقہ النصر والتمکین، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی کیسے ہے؟ مصر کے ایک بڑے مفکر ہیں، ان کی کتاب ہے لسنا فی زمن ابرہا، ہم ابرہا کے زمانے میں نہیں ہیں۔ ابرہا کے زمانے میں عبد المطلب پہاڑوں پر چڑھ گئے، اللہ کے حوالے کر دیا، مجھے میرے اونٹ دے دو، کعبۃ اللہ کی حفاظت کعبۃ اللہ کا رب کر لے گا۔ لیکن یہ اصول عبد المطلب کے زمانے سے پہلے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کبھی بھی نہیں رہا۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں جہد مسلسل، ان تنصر اللہ ینصرکم، سب آیتیں مشروط ہے، نصرت مشروط ہے۔ نصرت بقول مولانا عمر صاحب پالن پوری کے مسلمانوں کے نام پر نہیں، مسلمانوں کے کام پر ہے، مشروط ہے۔
پہلے چھری چلتی ہے پھر دمبا اترتا ہے، پہلے مصر چھوڑا جاتا ہے پھر راستے بنتے ہیں، پہلے مجاہدے ہوتے ہیں پھر مشاہدے ہوتے ہیں، لیکن مجاہدے کے بغیر مشاہدے کا مطالبہ، نصرت الہی کے مشاہدے کا مطالبہ، پورے قرآن میں کسی نبی کو آپ نہیں دیکھیں گے نرم گدہ ڈالے ہوئے آرام کر رہے ہیں، بڑا شاندار مکان بنا کر بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر زمانے کا ایک چیلنج تھا، ہر زمانے کا ایک فرعون اور شداد مقابلے پر تھا، ان نبی نے مقابلے کی پوری کوشش کی، بزدلی کے بغیر، مایوسی اور جذباتیت کے بغیر، جلد بازی کے بغیر، مرحلہ وار پوری ممکنہ تدابیر کے ساتھ۔ کیسے ہو سکتا ہے مکی زندگی کے 13 سال اور مدینہ منورہ کے فاقوں اور پوری صلاحیتوں کے جھونک دینے کے بعد بدر کے فرشتے دیکھے گئے؟ شیخ راغب سرجانی فرماتے ہیں فرشتے نہیں اتریں گے جس بدر کے فرشتوں کا تم انتظار کر رہے ہو، فرشتے نہیں اتریں گے جو خندق میں اترے تھے، تم اس سے پہلے کی وہ کوشش نہیں کرنا چاہتے ہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی ہے۔ اے اللہ یہ ننگے ہیں، آپ ان کو کپڑا دے دیجئے، اے اللہ یہ بغیر چپل کے ہیں، آپ ان کو چپل دے دیجئے، یہ بغیر سواری کے ہیں، آپ ان کی مدد کر دیجئے۔ حضرت ابو بکر کو ترس آ جائے، یا رسول اللہ بس کافی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اتر کر رہے گی، تب بدر کی مدد اترتی ہے۔ حسن تدبیر کے بغیر تقدیر پر اعتماد یہ سوائے فکری ضلالت کے نبوت کا منہج نہیں کہا جا سکتا۔ گزشتہ سال ختم بخاری کی مجلس گجرات کے ایک مدرسے میں ہوئی، مولانا حنیف صاحب لوہاروی دامت برکاتہم مفکر علماء میں سے ہیں گجرات کے، انہوں نے بخاری شریف میں بعض تابعین کا ملفوظ نقل کیا، لوگو تم گناہ کرتے رہنا چاہتے ہو اور مجھ سے جنت کے فضائل سننا چاہتے ہو، میں ایسا نہیں کروں گا، میں تمہیں جہنم سناؤں گا، میں تمہیں گناہوں کی سزا سناؤں گا، تم خود فریبی میں جینا چاہتے ہو، تم حقیقت پسندی کی طرف آنا نہیں چاہتے ہو۔ اہل علم کو اس پہلو پر توجہ دینا چاہیے۔ توکل کا جو مفہوم حضرت تھانوی نے شریعت و طریقت میں لکھا، توکل کا جو مفہوم، بہت موٹی مثال حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر معارف الحدیث میں صلاۃ الخوف پر پہنچے ہیں، فرماتے ہیں صلاۃ الخوف میں نہ نماز چھڑائی گئی نہ محاذ چھڑایا گیا، نہ نماز چھڑائی گئی نہ ہتھیار اتروایا گیا۔ سبب اور رب کا جوڑ، نماز اور محاذ کا جوڑ، تقدیر اور تدبیر کا جوڑ صلاۃ الخوف میں بہت نمایاں طور پر امت کو بتلایا گیا۔ مومن و منافق میں کیسے امتیاز ہوگا؟ چیلنج کے بغیر، حالات کے بغیر، معاشیات، سماجیات، منظم منصوبہ بندی، دشمن کی سازشوں سے واقفیت۔ صرف آپ علی محمد الصلابی کی السیرۃ النبویہ، احداث و وقائع، تحلیل کی فہرست مراجع دیکھیے، صرف فہرست مراجع، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشی انقلاب، آپ کا ذاتی معاشی طرز عمل، آپ کا مسجد نبوی کے ساتھ 9 کمرے تعمیر کرنا، آپ کا صفہ نبوی کے ساتھ
سوق مدینہ کی باگڈور کو سنبھالنا، آپ کا میثاق مدینہ اور حلف الفضول کے معاہدے دوسری اقوام اور مذاہب کے ساتھ کرنا، کیا قیصر و کسریٰ کی سیاسی، سماجی، مذہبی پوری صورتحال سے واقفیت کے بغیر اتنی جرأت اور جواں مردی کے ساتھ کیا کوئی کسریٰ کو خط لکھ سکتا ہے؟ کیا کوئی قیصر کو دعوت دے سکتا ہے؟ آدمی یہ سمجھے کہ صرف زمین کے نیچے آسمان کے اوپر کے تذکرے کیے جائیں اور درمیان کے احوال اور مسائل کا تذکرہ نہ کیا جائے، یہ ناقص سیرت ہے، یہ نامکمل علم ہے، یہ ناقص ترجمانی ہے، یہ بہت کم علمی کی دلیل ہے۔ کم سے کم سیرت کی کتابوں کے پورے ابواب، حدیث کی کتابوں کے پورے ابواب، ہدایہ کے پورے ابواب بھی آدمی دیکھ لے تو دین کے محدود تصور سے باہر نکلے گا اور دین کی خدمات کے محدود تصور سے باہر نکلے گا۔ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ دین اور خدمات دین کا جامع تصور لایا جائے۔ اسکول قائم کرنے کو بھی نبوت کا کام سمجھیے، دارالقضاء کا قائم کرنے کو نبوت کا کام سمجھیے، ترکی امداد بھیجنے کو نبوت کا کام سمجھیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے درد مندی کو دین کا کام سمجھیے۔ غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون۔ کیوں حضرت ابوبکر اتنے جذباتی بن جاتے ہیں؟ روم کی فتح کے لیے کیوں جذباتی بن جاتے ہیں؟ ایک عیسائی ملک کی فتح کے لیے اور ایک مجوسی اور آتش پرست ایرانی قوم کی شکست کے لیے کیوں شوقین ہو جاتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ؟ دلائل مستقل ایک ایک موضوع پر کتابیں آپ حضرات کو مل جائیں گی۔ توجہ دینے کی ضرورت ہے ان پہلوؤں کی طرف۔ اچھے اور نئے کام، چونکہ مدرسے میں پڑھا ہوں، مدرسہ شروع کرنا چاہتا ہوں، مکتب میں پڑھا ہوں، مکتب شروع کرنا چاہتا ہوں، بالکل کرنا چاہیے۔ زبردست دین کی خدمت ہے، نسلوں کی حفاظت ہے، ایمان کی حفاظت ہے، ایمان کا بیج بونے کا ایک پہلا قدم ہے۔ لیکن دین کے سارے شعبے زندہ کرنے کے لیے اور دین کے ساری خدمات کو اپنانے کے لیے مجھے وہ کام بھی کرنے ہیں جو میں نے نہیں سیکھا ہے۔ مجھے سیکھنا پڑے گا شرابیوں کو شراب سے کیسے روکا جاتا ہے، سیکھنا پڑے گا اولڈ ایج ہوم کیسے قائم کیے جاتے ہیں، سیکھنا پڑے گا ارتداد زدہ بھائی بہنوں کو کاؤنسلنگ کر کے پوری درد مندی کے ساتھ ان کو دوبارہ اسلام کی طرف کیسے لایا جائے گا۔ یہ کوشش کی جا رہی ہے ان اجلاسوں کے ذریعے سے کہ اپنے روایتی کام کرتے ہوئے ترجیحی کام کو نظر انداز مت کیجیے، اپنے روایتی کام ضرور کیجیے، مت چھوڑیے ختم نبوت کا کام، مت چھوڑیے مکتب میں نورانی قاعدہ پڑھانے کا کام، لیکن اپنے روایتی کام کرنے کے ساتھ ترجیحی کام کو نظر انداز مت کیجیے۔ اپنے انفرادی کام کرنے کے ساتھ اجتماعی تقاضوں میں بھی حصہ لیجیے۔ آپ اپنے گاؤں میں ہیں، کم سے کم دعا کر دیا کیجیے غور کے مسلمانوں کے لیے۔ آپ اپنی مسجد کے امام ہیں، آپ نہیں جا سکتے ہیں رشیا کے ان 12 ممالک کو کہ جہاں آج بھی ایسا اجتماع کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو کچھ تو دل دھڑکنا چاہیے، کچھ تو کسک محسوس ہونی چاہیے، کبھی تو دو آنسو نکلنے چاہیے۔ من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا۔ یہ کیسا کمال ایمان ہے کہ میرے اندر امت مسلمہ کا درد نہ ہو۔
تو روایتی کام کرنے کے ساتھ ترجیحی کام، اپنے انفرادی کام کرنے کے ساتھ اجتماعی تقاضوں سے، آپ جس تنظیم سے جڑے ہیں، آپ جماعت سے جڑے ہیں، جمعیت سے جڑے ہیں، کسی اور ادارے سے جڑے ہیں، آپ ضرور جڑ کر رہیے۔ اپنے ان انفرادی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اجتماعی مطالبات، اجتماعی تقاضوں پر کیسے حصہ لیا جا سکتا ہے؟ کم سے کم فکری اعتبار سے شرکت ہو، ذہنی اعتبار سے ہم آہنگی ہو، تنہائی کی مجلسوں میں ان کی تنقید تو نہ کروں، اس گھمنڈ میں تو نہ رہوں کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہی مقبول اور نبوی کام ہے۔ آپ جو کر رہے ہیں وہ نہ ہی مقبول کام ہے نہ نبوی کام ہے۔ بہت اچھی بات یاد آئی، حضرت مولانا شاہد صاحب سہارنپوری دامت برکاتہم نے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کو جمع کیا ہے۔ ان میں ایک مجموعہ ہے مکتوبات علمیہ کا، ایک مجموعہ ہے مکتوبات علمیہ۔ اس میں ابتدائی خطوط میں ہے، ایک صاحب سوال کرتے ہیں، حضرت میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو مدرسے میں بیٹھتے، خانقاہ میں جاتے، جماعت میں نکلتے، غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرتے، تدریس حدیث کی ذمہ داری اوڑھتے۔ اگر آقا آج ہوتے تو کون سا کام کرتے؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اس شیطانی خیال کو ذہن سے نکالو، جس دین کی خدمت میں اللہ نے تمہیں لگا کر رکھا ہے اس خدمت میں پوری یکسوئی کے ساتھ لگے رہو۔ یہ قطب الاقطاب کا، یہ شیخ الحدیث کا جواب ہے۔ تعاون کا مزاج، تناؤ کا مزاج کا نہ ہونا۔ تو نئے کام شروع کرنے سے پہلے ماہرین کے تجربات سے استفادہ۔ جو لوگ رفاہی کام 50 سال سے کر رہے ہیں، اگر میں ان سے استفادہ کر لوں تو میرا پہلا دن 51واں سال ہو جائے گا۔ جو لوگ قضا کا کام کر رہے ہیں، میں ان سے ان کے تجربات سے فائدہ اٹھا لوں تو پھر میرا پہلا دن 11واں سال ہو جائے گا۔ ملک کے مختلف کونوں میں، دنیا کے مختلف حصوں میں ہونے والے تجربات سے فائدہ اٹھائیے۔ نیا کام شروع کرنے کے لیے پوری دنیا کو متفق کرنے کی فکر میں مت رہیے۔ ہم ذوق لوگوں کو لے کر آگے بڑھا جاتا ہے، پوری دنیا کسی سے متفق نہیں ہوئی۔ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ تنبیہ المغترین میں حضرت نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ عبد الوہاب، لوگوں کی زبان میرے بارے میں نہیں رکی، تیرے بارے میں کیا رکے گی؟ قوم کی قدردانی کی توقع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس شعبے میں ہمیں کام کرنا ہے اس کے انتہائی مجرب، مؤثر، منظم کام کرنے والوں سے پہلے آدمی استفادہ کرے۔ سینئر کے ماتحت رہنے کو معیوب نہ سمجھیے۔ بہت جلدی بالغ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی چلنے لگے تو لوگ ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ فطری ترتیب، تدریج والی ترتیب ہی زیادہ قابل قبول ہے، قابل تحمل ہے۔ فقہ التدرج، فقہ التدریج مضمون ہے مکمل۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی پہلے دن ذی الحجہ کے مہینے کو جہاں ہونا چاہیے وہاں پر آپ نے کیلنڈر درست نہیں کیا، کم سے کم 20 سال کا انتظار کیا کہ ذی الحجہ کا مہینہ خود اپنی جگہ پر آ جائے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر بنائے ابراہیمی کے مطابق کرنے کے لیے
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بھی ہمت نہیں کی۔ فقہی ترجیحات کا علم ہونا چاہیے۔ علامہ یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فقہ الاولویات، اور آخری زمانے میں علماء نے اس موضوع پر بہت لکھنا شروع کیا کہ اولویات کا تعین ہونا چاہیے، ترجیحات کا تعین ہونا چاہیے۔ آدمی کی شخصی صلاحیت، علاقے کی سطح اور اپنے بڑوں کے مشورے اور اپنے اساتذہ کے تجربے کے بعد پھر آدمی کو طے کرنا چاہیے کہ میرے لیے فلانا کام اس عمر میں اس جگہ مناسب ہے یا نہیں ہے۔ اپنے ساتھیوں کو بڑوں سے جوڑے۔ عمارت بنانے کا غم زیادہ ہوتا ہے، ساتھیوں کو بنانے کا غم نہیں ہوتا ہے۔ ایکڑوں کی زمین خریدنے کی فکر بہت ہوتی ہے، لیکن ٹرسٹیوں کو کسی اللہ والے کے حوالے نہیں کیا جاتا۔ ہم مزاج اور ہم ذہن نہ بنانے کی وجہ سے کوئی بھی کام، چاہے مبتدی کا ہو چاہے منتہی کا ہو، آگے بڑھ نہیں سکتا ہے۔ تعاون کرنے والے کم ملیں گے، رکاوٹ ڈالنے والے زیادہ ملیں گے۔ سچے دل کے ساتھ حقیقی سرپرستی، پیچھے دعا کرنے والے ہاتھ چاہیے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے لوگوں نے جا کر کہا ہمارے دارالعلوم میں یوں ہو رہا ہے۔ اچھا جی، سالہ سال سے ہم دعائیں کریں، ہم قربانیاں دیں، ہمارا دارالعلوم ہو گیا، آپ کا دارالعلوم ہو گیا۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ندوۃ العلماء کا جشن تعلیمی ہوا، حضرت بہت مصروف تھے۔ حضرت کی بہن کہنے لگی کہ علی میاں ہم نے بہت دعائیں کی تمہارے جلسے کی کامیابی کے لیے، دسیوں مثالیں ہیں، ہم سناتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں۔ اللہ کرے کہ واقعی خود سپردگی اور حوالگی والی سرپرستی ہم قبول کرنے والے بن جائیں۔ خلوت و جلوت کے اعمال میں سرپرستی کو ہم قبول کرنے والے بن جائیں، صرف مارکیٹنگ والی سرپرستی نہیں، تشہیر والی سرپرستی نہیں۔ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے سرپرستی نہیں کہ میرا فلانے شیخ سے تعلق ہے۔ بڑے بڑے اختلافی مسائل میں، تنظیمی پیچیدگیوں میں، نہ موسیٰ پیر نہ عیسیٰ پیر، نفس بڑا پیر، ایک شیخ کے دو خلیفہ متفق ہونے تیار نہیں، تو پھر ہم کس رخ پر جا رہے ہیں؟ بہت دن پہلے حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم نے علماء کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، نہ جماعت مقصود ہے، نہ جمعیت، نہ مجمع آرائی، نہ شخصیت، دین کی خدمت مقصود ہے، بس اللہ کی رضا مقصود ہے۔ بس بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کبھی جاہ کا حملہ ہوتا ہے، کبھی باہ کا حملہ ہوتا ہے، کبھی دوسرے نکاح کے ذریعے سے سنت کو زندہ کرنے کی فکر میں اپنے پہلے گھر کو اجاڑ لیتا ہے، رہی صحیح مرجعیت کو ختم کر لیتا ہے، آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا ہے۔ نفس کی مکاریاں، واقعی ابن جوزی بہت گہرے قسم کا ماہر نفسیات گزرا ہے۔ ابن جوزی کی تلبیس ابلیس بتلاتی ہے کہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ انسانی نفسیات کے کتنے ماہر تھے۔ یہ غم کھایا جا رہا ہے کہ ناظم صاحب کو یہ کرنا چاہیے، یہ فکر کم ہے کہ ملازم صاحب کو دی گئی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ حق مانگنے کا جذبہ زیادہ بن جائے گا حق دینے کی فکر کے مقابلے میں۔ حقوق آدمی زیادہ سننا چاہے گا ذمہ داریاں سننے کے مقابلے میں۔ حالانکہ شریعت کی روح آپ دیکھیں گے
کہ وہاں ادائیگی حقوق زیادہ سکھلایا گیا، مطالبہ حقوق کے مطالبہ حقوق کے مطالبہ حقوق کے مقابلے میں ذمہ داریوں کی فکر، سطحیت اور لغویت کا غلبہ۔ یہ بات لکھی گئی کہ بہت جلدی ٹرسٹیوں کے نام پر زمینوں کو نہیں کرنا چاہیے مکمل ذہن سازی کے بغیر۔ سطحیت اور لغویت کا غلبہ، سطحیت اور لغویت کا غلبہ۔ میں آپ سے بے تکلف عرض کر دیتا ہوں، یہاں پر آپ کو کسی مجلس میں علماء کے فضائل نہیں سنائے جائیں گے، یہاں پر ذمہ داریاں ہی سنائی جائیں گے، خود احتسابی کا پہلو ہی غالب رہے گا۔ 24 آیتوں کے بارے میں ایک ملک دشمن طاقت اعتراض کرتی ہے، ہم میں سے کتنے ہیں ان 24 آیتوں کے بارے میں مد مقابل کو مطمئن کر سکے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو نکاح، طلاق، حلالہ اور نفقات کے باب کو عصری شبہات کے تناظر میں کھڑے ہو کر سمجھا سکے، مطمئن ہو کر مطمئن کر سکے؟ سطحیت کا غلبہ، واٹس ایپ کے چند ویڈیوز، آنے والے چند تحریریں، آدمی قناعت کیا ہوا ہے۔ ایک علاقے میں وزیر اعظم جاتا ہے، محمد بیگڑا کے خلاف بولتا ہے، ایک علاقے میں جاتا ہے کشمیر کے صوفیہ کے خلاف بولتا ہے، حیدرآباد میں آتا ہے آصفیہ سلطنت کے خلاف بولتا ہے، کاکتیہ سلطنت کے فضائل سنائے جاتے ہیں۔ کیا واقعی تاریخ کا، جغرافیہ کا، حقائق کا جو مطالعہ کیا جانا چاہیے تھا، کیا میں نے اتنا مطالعہ کر لیا؟ چھوڑنا چاہیے سطحیت کو، چھوڑنا چاہیے لغویت کو، اس کو جرم سمجھنا چاہیے، اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی سمجھنا چاہیے۔ ایسی خطابت اور امامت جو سطحیت کے ساتھ ہو 50 سال بھی کرے گا، ایک مسلی میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے، ایک فرد آپ کے مشن کا حصہ بننے والا نہیں ہے، ایک نوجوان جڑنے والا نہیں ہے، ایک بیٹی کا ارتداد رکنے والا نہیں ہے۔ اس سرسری پن کی وجہ سے ایسی خطابت سامنے والوں کو سلا تو سکتی ہے، جگا نہیں سکتی ہے، دیر سے تو لا سکتی ہے، قبل از وقت نہیں لا سکتی ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے، سطحیت اور لغویت کو ختم کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال، فون کا استعمال آدمی قابو میں لائے، طے کریں کہ مجھے کس موضوع کے لیے وقت دینا ہے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے فضلاء کی کھپت کا، ہر علاقے میں ہر سال بڑی تعداد فارغ ہو کر آ رہی ہے، بڑوں کی طرف سے کہیں شفقت نہیں ملتی، کہیں چھوٹوں کی طرف سے اطاعت نہیں ملتی۔ فضلاء کا طبقہ ہر ایک خواہش مند ہے افتاء کرنے کا، ہر ایک خواہش مند ہے عالمیت کے کتب پڑھانے کا۔ تقاضے کے مطابق میں کام کروں گا، غیر رسمی میں کام کروں گا۔ ہمارے علاقے کے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ شاہ عبد الغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس علاقے میں انہوں نے اس زمانے میں کام شروع کیا جب سوائے جامعہ نظامیہ کے کوئی اور ادارہ نہیں تھا، اور وہ بندے خدا بچوں کو دیہاتوں سے چندہ کر کے لاتا، بچے مار مار کے پتھر پھینک پھینک کے بھاگ جاتے اور یہ پکڑ کر لاتے۔ اس علاقے میں ایک مدرسہ ہے سیوا نگر، چھوٹے سے گاؤں میں، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے مولانا سید ابراہیم صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ۔ آدھا ڈوب کر جانا پڑتا تھا مدرسے تک پہنچنے کے لیے،
اور وہ بندے خدا اس ویران گاؤں کے اندر 80 سال تک کام کر کے گئے. اس ادارے کی عمر آج اتنی ہو چکی ہے. فضلاء کی بڑی تعداد، حفاظ کرام کی عقیدت مند والی بڑی تعداد. شاہ عبد الغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ طالب علم کو صبح میں داخلہ لیتے ہیں قائد بغدادی یسرن القرآن کے لیے، اور مغرب میں ناظرہ شروع کر دیتے ہیں. 2 سال میں دیوبند میں داخلے کے قابل بنا دیتے ہیں. لگا بندھا نظام نہیں تھا، درد مندی تھی، رجال کار کو تیار کرنا تھا فتنوں کے مقابلے کے لیے. اسی سیوا نگر میں ایک حافظ صاحب تھے، حافظ حمزہ صاحب. وہ قرآن سن رہے تھے، والنازعات غرقا والناشطات نشطا. روح نکالنے والے فرشتوں کی قسم، سنتے سنتے ان کی روح بھی نکل گئے. استقامت کی مثال ہے، ہر علاقے میں ہے. کام انہی بزرگوں سے ہوا. فضلاء کہ کھپت کے میدانوں کو تلاش کیا جائے، نبھایا جائے. جو ایک طالب علمانہ ذہنیت بن چکی ہے، اس طالب علمانہ ذہنیت کو بدلا جائے ششم کی جماعت سے، پنجم کی جماعت سے. طے کیا جائے بیٹا آپ کو غیر سودی بینک قائم کرنا ہے، آپ کو مسلم فنڈ قائم کرنا ہے، آپ اسلامی معیشت کو اچھی طرح پڑھ کر آئیے. آپ کے ذریعے سے ہم عصری تعلیم میں میدان میں کام لینا چاہتے ہیں. آپ عصری تعلیم کے سارے تجربات، عصری تعلیم کے اندر تجدد پسند طبقے کی طرف سے آنے والے فکری انحرافات، وہ سب اچھی طرح دیکھ کر آئیے. بیٹا ہمارے علاقے میں شکیلیت کا فتنہ، مدعی مہدویت، مدعی عیسائیت کا فتنہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. آپ کسی ختم نبوت کے شعبے سے متعلق ہو کر ٹریننگ لے کر آئیے کہ علمی اور عملی اعتبار سے اس فتنے کا مقابلہ آخر کیا کیسے جاتا ہے. تقسیم کار، اپنے بڑوں کی اطاعت، نئے میدان بنا کر دینا. تجارت کرنا حرام نہیں ہے، تقاضے کیسے پورے ہوں گے. نظام حیدرآباد نے حضرت گنگوہی کو لکھا کہ حضرت آپ فلانے مضمون دیوبند میں شامل کر دیجئے، آپ کے فاضل کو ہم ریاست دکن میں ملازمت دے دیں گے. حضرت گنگوہی نے فرمایا بھائی ہم نے دارالعلوم نظام دکن کے ملازم تیار کرنے کے لیے نہیں بنایا، ہم نے مسجد کے خادم تیار کرنے کے لیے بنایا. ہم قوم کے خادم تیار کرنا چاہتے ہیں. قوم کی دینی ضروریات، تحفظ ایمان، اشاعت اسلام، اشاعت دین کے محاذ کو سنبھالنے والے مجمع کو تیار کرنے کے لیے ہم نے دارالعلوم کی بنیاد رکھی ہے. تجارت یا کالج یونیورسٹی کی ملازمت سے نہیں روکا جاتا، لیکن دینی خدمات کو نظر انداز کر دینے اور دینی خدمات سے سوتیلا رویہ اپنانے سے منع کیا جاتا ہے. تو ان میدانوں میں 2 دن میں جو میدان پیش کیے جائیں گے واقعی بہت سے آپ کے لیے حیرت انگیز ہوں گے. اور کام کرنے والے علماء کام کر رہے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے میں اپنے کس فاضل کو کس میدان میں کھپا سکتا ہوں، میں اپنے کس شاگرد کو کس میدان کی طرف میں آگے بڑھا سکتا ہوں. یہ بات کہی جائے گی کہ انقلاب قوموں کی عمر میں 10-20 سال میں نہیں آتا ہے، 1-2 الیکشن میں نہیں آتا ہے، نہیں آئے گا. نہ 2024 میں آئے گا، نہ اس کے بعد کے الیکشن میں آئے گا. قوموں کی عمر میں انقلاب 10-20 سال میں کبھی نہیں آتا، 100-200 سال میں آتا ہے. جنگ آزادی 1-2 سال نہیں لڑی گئی، 10-20 سال نہیں لڑی گئی. آپ کسی بھی انقلاب کی تاریخ پڑھیے،
منڈیلا نے اگر ساؤتھ افریقہ میں، ترکی میں رجب اردوغان صاحب نے، ہمارے اکابر نے اس ملک میں، چھوٹے سے کسی مدرسے نے کسی گاؤں میں، چھوڑیے کوئی دکان ایک گلی میں اعتماد جیتتے ہوئے 10 سال لگ جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی کرانہ دکان کے محلے میں اعتماد جیتنے کے لیے، ایک گھرانے کو جہالت سے تعلیم یافتہ بنانے کے لیے نسلیں گزر جاتی ہیں۔ انقلاب قوموں کی عمر میں صدیوں کو چاہتا ہے، گہری مرحلہ وار منصوبہ بندی کو چاہتا ہے، کڑیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوں، سارے مرحلے آدمی کے ذہن میں ہوں۔ سید احمد شہید جیسی روحانیت رکھنے والے کو بھی کتنا لمبا عرصہ لگ گیا، سیرت سید احمد شہید میں دیکھیے۔ اگر کیپٹلزم دنیا میں پھیلا ہے، دنیا بھر میں بینک چل رہے ہیں سرمایہ دارانہ نظام کے مطابق، کیا یہ 1-2 دن میں پھیل گئے؟ ڈاکٹر محمود احمد غازی فرماتے ہیں، کیا کیپٹلزم 1-2 دن میں پھیل گیا؟ 70 سال لگ گئے پوری دنیا میں بینکنگ کے نظام کو مسلط کرنے کے لیے۔ 70-80 سال پورا میڈیا جھونک دیا گیا، پورا تعلیمی نظام جھونک دیا گیا، کالج اور یونیورسٹیوں کے تھنکرز کو خرید لیا گیا ایک ظالمانہ معاشی نظام کو مسلط کرنے کے لیے۔ تب جا کر آپ لوٹنے والے بینکوں کو بھی معزز دیکھ رہے ہیں، انتہائی کمینے اور رذیل بینکوں کو بھی عوام الناس کی نگاہوں میں نجات دہندہ دیکھ رہے ہیں۔ وقت لگتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نظام الدین اور میوات کی علاقے سے نکلنے میں کتنے سال لگ گئے؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے شاگردوں کے مختلف میدان میں اتارنے کے لیے کتنا عرصہ لگ گیا؟ اس رخ سے اکابر کی سوانح کو دیکھنا چاہیے۔ زمینی کام کرنے کی فکر۔ ایک محاضرہ ہوگا حضرت مولانا شفیع الدین نقشبندی صاحب دامت برکاتہم کا، جن کے ذہن پر فرد سازی کا موضوع غالب رہتا ہے، الگ الگ انداز میں۔ آخر رجال کار کیسے تیار ہوں؟ میرے مددگار بننے والے ساتھی کیسے تیار ہوں؟ کوئی چیف آرمی فوج کے بغیر تو نہیں بن سکتا، ہمارا کام قوم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ امام اس کو کہتے ہیں جس کے پیچھے مقتدی ہو، مقتدی نہ ہو تو اسے امام کہا ہی نہیں جاتا ہے۔ مستفتی ہو تب مجھے مفتی کہا جائے گا، محض ڈگری کے لینے سے کوئی مفتی نہیں ہو جاتا۔ کوئی قضیہ پیش کرنے والا ہو تو تب قاضی ہے، قضیہ ہی پیش کرنے والا نہ ہو تو میں قاضی کیسے ہوں؟ کسان کیسے بن سکتا ہے کوئی زمین پر محنت کرے بغیر، بیج بونے کی محنت کے بغیر؟ زمینی کام کرنا ہے۔ ہر آدمی یوٹیوب پر چینل بنائے اور صرف ویورز بڑھانے کی فکر ہو، چاہے پڑوسی نہ جانتا ہو، چاہے خاندان سے کوئی رابطہ نہ ہو، چاہے اپنے اصاغر اکابر معاصر سے کوئی جوڑ نہ بیٹھتا ہو، ممبر سے اور اسٹیج سے اتر کر کسی انسان کا دل نہ جیت سکا ہو۔ سوشل میڈیا واقعی اس زمانے کی ایک ضرورت ہے، ایک وسیلہ ہے ابلاغ کا، توصیل کا، تبلیغ کا، لیکن جو انکار کیا جا رہا ہے زمینی کام سے لا تعلق ہو کر سوشل میڈیا پر انحصار، یہ ہمیں عوام سے کونے میں ڈال دے گا، میدان سے کنارے میں ڈال دے گا، ہم حقیقی معنی میں مفید بن نہیں پائیں گے۔ حدود اختلاف کی رعایت۔ حضرت الاستاذ مولانا فاروق مدنی صاحب فلاحی دامت برکاتہم
اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے انہیں حضرت حکیم اختر صاحب کی طویل صحبت اور ان سے پہلے ترکیسر کے انقلابی مجتہدانہ شان ربانی علماء کی صفات رکھنے والے علماء کی صحبت کا موقع دیا۔ مولانا ابرار صاحب دھولیوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی مفکر گجرات رحمۃ اللہ علیہ، ان اکابر کی صحبت اللہ نے انہیں عطا فرمائی۔ ان کی بہت مفصل گفتگو ہوگی حدود اختلاف پر۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے اسلام اور فرقہ واریت۔ اسلام تو جوڑنے کے لیے ہے، اسلام پوری انسانیت کو جوڑنا چاہتا ہے۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، جو نسل پرستی والے ہیں، جو لسانی عصبیت والے ہیں، جو علاقائی تقسیم والے ہیں، جو طبقہ واری نظام چاہتے ہیں، جو کاسٹ اور کلاس چاہتے ہیں، جو برہمن اور شودر کا فرق، کالے اور گورے کا فرق باقی رکھنا چاہتے ہیں، وہ اصل فرقہ واریت کو پھیلانے والے ہیں، اصل وہ وحدت انسانیت کے دشمن ہیں۔ حدود اختلاف کی رعایت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جس کو حضرت مولانا عبداللہ سعدی صاحب دامت برکاتہم نے چھاپا۔ الائتلاف فی اقسام الاختلاف، اختلاف کی 10 قسمیں لکھی ہے۔ میرا اور آپ کا اختلاف اسلام اور کفر کا ہے، میرا اور آپ کا اختلاف مسلک کا ہے، میرا آپ کا اختلاف قطعیات کا ہے یا ظنیات کا ہے یا ذوقیات کا ہے۔ آپ 6 نمازیں بولتے ہیں، میں 5 نمازیں بولتا ہوں، یا ظنیات کا ہے آپ شافعی ہیں میں حنفی ہوں، یا ذوقیات کا ہے کہ آپ چشتی ہیں میں نقشبندی ہوں، آپ فلانے کے طرز پر تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، میں فلانے کے طرز پر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو ذوقیات کا فرق ہے۔ کیا ذوقیات کہ میں رائے کے فرق کو اتنی اہمیت دی جائے کہ کفر اور اسلام کے اختلاف سے بھی اونچی دیوار کھڑی کر دی جائے، کفر اور اسلام کی دیوار سے بھی اونچی دیوار کھڑی کر دی جائے؟ یہ کسی جاہل کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، عالم کا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت مولانا محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اختلاف کے حدود و قیود، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے وحدت امت، اور اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا اسحاق صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی ضخیم کتاب ہے اکابر کے باہمی محبت کے واقعات۔ اختلاف رائے کے باوجود آپ کوئی رقت انگیز بات سننے، کوئی رلانے ہنسانے کی بات سننے سے زیادہ فکر کے پینے کی فکر کیجئے، فکر کو پینے کی فکر کیجئے۔ عامی اور عالم کے برتاؤ اور سلوک کی سطح ایک ہو جائے تو اس نے اپنے مقام کو باقی نہیں رکھا ہے۔ وہ جاہل ہے، آپ جاہل نہیں ہیں۔ وہ حدود اختلاف کی رعایت نہیں کرتا، آپ تو رعایت کیجئے۔ وقت بہت ہو جائے گا۔ اگر اکابر کے باہمی حدود اختلاف کے واقعات کو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے علماء کیوں نہیں سمجھتے؟ قدوری کے ایک صفحے میں، ہدایہ کے ایک پیج میں دیکھتے ہیں آپ، امام ابو حنیفہ ایک طرف، تینوں شاگرد ایک طرف، امام ابو یوسف ایک طرف، امام محمد ایک طرف، امام ظفر ایک طرف، کہیں پر امام زیاد ایک طرف، لیکن آپ کتابیں کھنگال کے بتا دیجئے کبھی امام ابو یوسف نے امام محمد کی تذلیل کی ہو، کبھی بتا دیجئے، تلاش کر کے بتا دیجئے کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے امام ظفر سے کہا ہو کہ تجھے اپنی
قول شاذ والی رائے یہاں پر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ قربان جاؤ میں ان کے اخلاص پر۔ 40 آدمی کی شورائی اکیڈمی بیٹھ کر اگر کسی شاگرد کا تفرد ہوتا اور اس کے قول شاذ والی رائے ہوتی تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ متفق علیہ قول کے بعد قول شاذ کو بھی لکھا کرتے تھے، اور آج تک فقہ کی کتابوں میں اقوال شاذہ کو لکھا گیا۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی جب ڈاکٹر محمود احمد غازی کی تحریر کو پڑھا۔ وہ فرماتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ فقہا کے پاس فکر کے تنوع کا کتنا احترام ہے، رائے کے تنوع کا کتنا احترام ہے، فکر کے تنوع کو وہ باقی رکھنا چاہتے تھے۔ اور آپ آج دیکھیں گے کہ بہت سے مسائل میں ایک فقیہ کی رائے کو چھوڑ کر دوسرے فقیہ کی رائے آج عالم عرب میں کام ہو رہا ہے۔ فقہ زفر، فقہ محمد بن حسن، فقہ الاوزاعی، فقہ عطاء ابن ابی رباح فی المناسک۔ عطاء ابن ابی رباح مناسک حج میں صرف رائے دیتے ہیں، غلام، لیکن عطاء ابن ابی رباح کی فقہ مستقل مرتب ہوتی ہے۔ مذاہب اربعہ کے پورے احترام کے ساتھ جن لوگوں نے جدید مسائل پر کام کیا، اسلامک بینکنگ کے مسائل پر کام کیا، جنہوں نے کسی درجے میں بھی فقہ البیوع کو پڑھا، وہ دیکھیں گے کہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم مذاہب اربعہ کی کس نادر رائے کو کس طرح سے کھنگال کر لاتے ہیں، اصول فقہ کے پورے اصول کی رعایت کرتے ہوئے، حدود اختلاف کی رعایت۔ آدمی کوئی مصالحتی کوشش کے لیے راضی نہ ہو، اتنا خود سر بن جائے کہ کسی کو اپنا ثالث بنانے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ کیسی بات ہے؟ یہ کس قدر نفسانیت کا غلبہ ہے؟ انضمام اور اشتراک کی طرف آنا بھی چاہے اور ماتحت قریب ہونے دینا نہ چاہے۔ اداروں میں، تنظیموں میں بہت بڑا اس زمانے کا گونا تجدیدی کام ہوگا جو تنظیموں اور اداروں اور افکار اور نظریات میں تقریب کا کام کرے، فاصلے کم کرنے کا کام کرے، غلط فہمیاں ختم کرنے کا کام کرے۔ اس اجلاس میں اللہ سے مانگنا ہے کہ امانی اور خواہشات سے حالات نہیں بدلیں گے، عمل سے حالات بدلیں گے۔ عمل کا محدود تصور نہ ہو۔ قرآن نے عمل پر ابھارا، حرکت پر ابھارا، جہد مسلسل پر ابھارا۔ یہاں پر حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب ہمیشہ فرماتے ہیں اور یہ سبق دہرایا جاتے رہتا ہے کہ اندر کا دشمن بہت بڑا ہے، باہر کا دشمن بہت چھوٹا ہے۔ جو اندر کے نفسانی دشمن پر قابو نہیں پاتا وہ باہر کے دشمن پر کبھی قابو نہیں پا سکتا۔ جو اندر کے فرعون پر قابو نہیں پاتا وہ باہر کے فرعون کو ڈوبتا ہوا کبھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ نفسانی موانع کے ساتھ کام نہیں ہو سکتا ہے، قانونی موانع کے ساتھ کام ہو سکتا ہے۔ قانونی اور سرکاری اور حکومتی موانع کے ساتھ کام ہو سکتا ہے، لیکن نفسانی موانع کے ساتھ کام نہیں ہو سکتا۔ کئی ملکوں میں اذان پر مکمل پابندی ہے۔ ایک عرب ساتھی جماعت میں تھے، وہ ہم سے کہتے تھے میں گھر کی چوکھٹ پر اذان دے کر مسجد جاتا ہوں تاکہ میرے بچوں کے کان میں اذان کی آواز پڑے۔ قانونی موانع ہے، نفسانی موانع نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں فرانس میں، سعودیہ میں، امریکہ میں ایسے ساتھیوں کو جو اپنے ہاتھ سے مرغی کو ذبح کیے بغیر کبھی نہیں کھاتے، بازار کا گوشت نہیں کھاتے۔ انہوں نے طے کر لیا۔ قانونی سرکاری موانع ہیں، نفسانی موانع نہیں ہے۔
آدمی شریعت پر چل رہا ہے. بہن کو میراث دینے سے کوئی نفسانی مانع نہیں ہے. مکتب میں بچوں کو لانے سے کوئی قانونی مانع نہیں ہے. لا سکتا ہوں میں، میراث دے سکتا ہوں بہن کو، لیکن میراث نہیں دے رہا ہوں. مخلوط تعلیم ختم کر سکتا ہوں. اب تک کوئی جبر نہیں ہے میرے اوپر کہ میں مخلوط تعلیم کو ہی جاری رکھوں، لیکن سرکاری مانع سے پہلے نفسانی مانع ہے. معاشی بچت کی فکر، سماج کا دباؤ، ذہنی غلامی نکلنے نہیں دیتی ہے. ایک مزاج بن گیا، جب بھی دینی خدمت کی بات آئے تو تنقید اور تنقیص اور تبصرے کی توپ جمعیت کی طرف، جماعت کی طرف، ارشد مدنی صاحب کی طرف، محمود مدنی صاحب کی طرف. اب گھنٹوں مشورے دیے جائیں گے. چھوڑ دیجیے آپ. مسلمہ مرکزی تاریخی ہمارے اکابر کی تنظیمیں، بافیض جماعتیں، چھوڑ دیجیے تبصرے تذکرے. آپ الگ کام کر کے بتائیے، آپ تکمیل کر کے بتائیے، نئے میدان کا انتخاب کر کے بتائیے. وہ جانتے ہیں میدان میں ہے، ہم سے زیادہ صحبت یافتہ ہے، ہم سے بڑے میدان کو دیکھا ہے، ہم سے زیادہ اتار چڑھاؤ سے واقف ہے. ہمارے اندر علمی اور عملی صلاحیت اتنی زیادہ نہیں ہے اتنے بڑے بوجھ کو اٹھا لیا جائے. اپنے وقت کو مزید ضائع نہیں کرنا چاہیے. ایسی چیزوں میں مرکزی مسلم تنظیموں پر تنقید و توہین، ان کی قدردانی کے ساتھ آدمی اضافی کام کر کے بتائے. ان کی پوری خدمات کے اعتراف اور استفادے کے ساتھ نئے میدان کو بنا کر بتائے. مجھے آگے بڑھنے کے لیے آپ کو گرانا ضروری نہیں ہے. مجھے آگے بڑھنے کے لیے، اپنی تحسین کے لیے آپ کی توہین ضروری نہیں ہے. ہم امت کو بکھیرنے کا کام کر رہے ہیں. جن سے جڑی ہوئی بڑی تعداد ہے ان سے کاٹ دیا. آپ سے بھی جڑ نہ سکے، ان سے بھی باقی رہ نہ سکے. آپ سے جڑتے ہوئے تو عمر لگ جائے گی، جن سے جڑے ہوئے تھے ان سے بھی ہم نے کاٹ دیا. یہ کوئی خیر خواہی کا طریقہ نہیں ہے. آپ کو کوئی مفید مشورہ دینا ہے، بے تکلف مجلس میں ساتھیوں سے کہتا ہوں، اگر صرف زبانی وقتی ذہنی تعیش والا مشورہ نہ ہو، سنجیدہ کوئی مشورہ ہو، میں اور آپ ہر مرکزی تنظیم کے صدر سے جا کر بات کر سکتے ہیں. چلیے میں اور آپ چلیں گے. آپ وقت گزاری چاہتے ہیں، آپ صرف اپنی گردن سے الزام اتارنا چاہتے ہیں تنظیموں پر ٹوکرا ڈال کر. قائدین کی اصلاح سے زیادہ کسی کے وفادار متبع بن کے بتائیے. پوری تاریخ ہے، ہر آدمی تو قائد نہیں بنے گا. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. قیادت اپنے دار اختیار تک. ایک صاحب لیڈنگ سکلز پر کلاسز لیتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ ہر آدمی کو لیڈر بنا دیں گے، قائد بنا دیں گے تو متبع کون بنے گا؟ ہر آدمی جب امام بنے گا تو مقتدی کون بنے گا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس قائد بننے کا پہلا قدم یہ ہے کہ وفادار متبع بنو. وفادار متبع بنے بغیر کوئی قائد نہیں بنتا ہے. تنظیمیں بے اثر کیوں ہو رہی ہیں؟ جماعتیں اپنا مشن آگے بڑھا کیوں نہیں پا رہی ہیں؟ ایک ادارے کا ناظم پوری دردمندی کے باوجود اپنے مشن میں جیسا کامیاب ہونا چاہیے ویسا کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے. یہ غم اسے گھلاتے جا رہا ہے. اس کی وجہ وفادار ملازم کا نہ ملنا، وفادار متبع کا نہ ملنا. پوری تاریخ دیکھ لیجئے، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے لے کر موجودہ زمانے تک دیکھ لیجئے، وفادار متبع محمد فاتح کے ساتھ اتنی دور از عقل، انتہائی کرامتی
قسم کی تدبیر اپنانے کے لیے محمد فاتح کے ساتھی تیار ہو گئے۔ آپ دیکھیے ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی وہاں منت اللہ رحمانی وغیرہ 3 صوبوں میں قضاء کا نظام ایسا قائم کرنے پر کہ مسلم ملکوں میں ایسا نظام نہ ہو۔ آپ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں کے واقعات سنتے ہیں، ان کے فاقوں کے، وفاداری کے، حوالگی کے، جنازے چھوڑ کر چلے جانے کے۔ ہمارے شہر میں حضرت مولانا عبد القوی صاحب، حضرت مولانا احمد عبید الرحمن اطہر صاحب، ان لوگوں کا خاندان جیسے حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے ہو کر چلا۔ مولانا عبد القوی صاحب کے والد نے اپنی عصری تعلیم کو چھوڑا، اپنی جائیداد کو بیچا۔ حاجی عبدالستار صاحب، حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب کے والد محترم نے اپنی زندگی کی پونجی لٹا دی ہردوئی کی شاخ یہاں پر قائم کرنے کے لیے۔ وفادار متبع تو بن کے بتائیے۔ حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی فرماتے ہیں، میرے استاد عبداللہ کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ کینسر کے مرض میں شدید تکلیف میں دنیا سے گئے۔ میں کلکواں سے کاپودرا عیادت کے لیے جاتا، مرنے سے پہلے میرے استاد جی نے کہا، غلام تو نے میرا حق ادا کر دیا۔ اور مولانا سید ذوالفقار صاحب، انہی کے استاد شیخ محمد شیخ یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو وفاداری کرتے ہوئے ہم نے حضرت مولانا غلام صاحب وستانوی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اتنی بڑی مقبولیت کے باوجود اپنے آپ کو محتاج سمجھنا، تو اس لیے قائدین کی اصلاح کے تذکروں کو چھوڑ کر جو اپنے بس میں ہیں وفادار متبع بن کر بتائیے، تبھی جماعتیں اپنا کام کر سکیں گی، تبھی ادارے اپنے کام کر سکیں گے۔ معمولی سے حالات، ساری دنیا سے بدگمان ہو، حسن زن اگر مجھے ہے اپنی ذات سے ہے، حسن زن اگر مجھے ہے اپنی ذات سے ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کسی کو مصلح بناؤ، فرشتہ نہ بناؤ۔ آدمی مصلح بناتا ہے، آخری سانس تک تربیت لیتا ہے، فرشتہ سمجھتا ہے، معمولی وجوہات کی بنیاد پر بدگمان ہو جاتا ہے۔ ادارے چھوڑ دیے، جماعتیں چھوڑ دی۔ جان و مال کی قربانی آسان ہوتی ہے، رائے اور مزاج کو قربان کرنے کی قربانی بہت مشکل ہوتی ہے۔ جان و مال کی قربانی ابتدا ہے، رائے اور مزاج کو ذبح کرنے کی قربانی ہر تنظیم میں آخری سانس تک ضرورت رہتی ہے۔ مسائل کے بغیر کوئی دنیاوی زندگی نہیں ہے، مسائل کے بغیر کوئی انسانی زندگی نہیں ہے۔ مسائل سے بچنے کی فکر میں نہ رہیں۔ معاشی مسائل، معاشرتی مسائل، موسم کو بدلنا اگر بس میں نہیں ہے، موسم کی تیاری تو کر لیجئے۔ محکومیت کے دور میں ہے، محکومیت کی تیاری کیجئے۔ ہندو راستر بن جاتا ہے، اللہ نہ کرے تو ہندو راستر میں کیسے کام کیا جائے اس کی تدابیر کیجئے۔ فقہ تقدیری فقہا نے اسی لیے تو لکھا ہے، ان ملکوں کی تاریخ پڑھیے جہاں پر نسل کشی ہوئی اور جابرانہ حکومتیں مسلط ہوئی، اور وہاں کے علماء نے اپنے کو اور اپنے شاگردوں کو خدمت دین پر جمایا۔ اللہ کا نظام ہے، تو موسم نہیں بدلا جا سکتا ہے، تو موسم کے مطابق تیاری تو کی جا سکتی ہے۔ عام طور پر ذہنوں میں الیکشن اور سیاست کے موضوعات اتنے غالب ہیں کہ ہم سیاسی تبدیلی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ سیاسی تبدیلی سب کچھ نہیں ہے، ایک چھوٹا سا جزئیہ ہے۔ سیاسی انقلاب ہمہ جہتی انقلاب کی جگہ نہیں لے سکتا۔ 2024 میں
ہم سب کو پارلیمنٹ میں بٹھا دیا جائے، پوری اسمبلیاں ہمارے حوالے کر دی جائے، سیاسی انقلاب آ گیا تو فجر کے نمازی بڑھ جائیں گے، جہیز کی ساری رسم ختم ہو جائے گی، مالیات کی بدعنوانی ختم ہو جائے گی، نوجوانوں کی آوارگی کا ازالہ ہو جائے گا، ماہرین معیشت مل جائیں گے، جوڈیشیل سسٹم کو سنبھالنے والے پورے علماء تیار ہیں۔ صرف سیاسی انقلاب، سماجی انقلاب کے بغیر، صرف سیاسی انقلاب، اخلاقی تبدیلی کے بغیر، صرف سیاسی انقلاب، تعلیمی انقلاب کے بغیر کسی ملک کو نہیں اٹھا سکتا، کسی قوم کو نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب فرماتے ہیں ہم سب منتظر ہیں خلیفہ مہدی آ جائے۔ خلیفہ مہدی آ گئے تو سلطنت اسلامیہ کو سنبھالنے کے سارے شعبے ہم سنبھالنے تیار ہیں۔ کتاب البیوع پورا نہیں ہوتا ہے، کتاب القضاء کیا پورا کر کے بتائیں گے؟ کتاب الطہارت کے مسائل پورے نہیں ہوتے ہیں، کتاب الحدود والدیات اور پھر عبد القادر عودہ کی تحقیقات کتاب الحدود والدیات سے متعلق نافذ کر کے کیا بتلائیں گے؟ بارش سے پہلے بارش کی تیاری بھی تو ہوتی ہے، انقلاب سے پہلے انقلاب کی تیاری بھی تو ہوتی ہے، زچگی سے پہلے زچگی کی تیاری بھی تو ہوتی ہے۔ نئی نسل کو چاہتا ہوں لیکن حمل کی مشقت کو نہیں چاہتا ہوں۔ نئی نسل حمل کی مشقت کے بغیر نہیں ملنے والی ہے۔ نئی نسل کی پیدائش کے لیے حمل کی مشقت اٹھانا پڑے گا، رضاعت کی مشقت اٹھانا پڑے گا، راتوں کے جاگنے کی مشقت اٹھانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے سیاست تو آنی جانی چیز ہے، حکومت آنی جانی چیز ہے۔ صحابہ نے، اولیاء نے کبھی حکومت کے آنے جانے پر غم نہیں کیا، غم کیا دین کے آنے جانے پر، شریعت کے آنے جانے پر، شرعی کمزوریوں کے پیدا ہونے پر۔ اور حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ دعوت و عزیمت میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں فرماتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ کا زمانہ سیاسی انارکی کا زمانہ، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بچوں کے سیاسی انتشار کا زمانہ، مراٹھوں کے دلی کی گلیوں میں مسلمانوں کے کاٹنے کا زمانہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ اس زمانے میں پیدا ہوئے، اس زمانے میں حجت اللہ البالغہ لکھتے ہیں، اس زمانے میں ازالت الخفا لکھتے ہیں، اس زمانے میں الفوزور کبیر لکھتے ہیں، اس زمانے میں اپنے بچوں کو ترجمہ قرآن، تفسیر قرآن، درس حدیث کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان کی ان تجدیدی کتابوں میں کہیں پر آپ دیکھیں گے ان کے زمانے کی مغلوبیت اور سیاسی زوال کا اثر آپ نہیں دیکھیں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ ارکان سلطنت کی اصلاح کر رہے ہیں، اورنگزیب کے بچوں کو خطوط لکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا سیاسی نظریہ جو حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ مناظر حسن گیلانی بھی عجیب شخص گزرا ہے، عجیب ذہین ترین اور روحانی نکتہ آفری قسم کا شخص گزرا ہے، پڑھنا چاہیے آدمی کو۔ مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت علی میاں یہ مثال دے کر بتلاتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے سیاسی زوال کا زمانہ دینی خدمات کے عروج کا زمانہ ہے، سیاسی زوال کا زمانہ تجدیدی محنتوں کے ابلنے کا زمانہ ہے، تجدیدی محنتوں کے ابلنے کا زمانہ ہے۔ حضرت علی میاں اگر تاریخ کے اس اصل کو بتلاتے ہیں، آپ اس کو تاریخ پر نافذ کر کے دیکھیے۔ کمال اتاترک کا زمانہ بدیع الزمان سعید نورسی کو پیدا کرتا ہے، فتنہ اکبری کا زمانہ حضرت مجدد کو پیدا کرتا ہے، اور دسیوں مثالیں۔
آپ اس اصول پر نافذ کرتے چلے جائیں گے۔ اقلیت اور اکثریت کا غم لوگوں نے انگریزی زبان میں اور عربی زبان میں کتابیں لکھی۔ اقلیت اور اکثریت اصل نہیں ہے۔ اگر اقلیت میں رہنا ہی زوال کی وجہ ہے تو وہ قومیں جو اس ملک میں 1% بھی نہیں ہے، 2% بھی نہیں ہے، وہ قومیں اقتدار پر کیوں ہیں؟ وہ تجارتی میدان میں صف اول میں کیوں ہیں؟ پارسی قومیں، جینی قومیں، یہودی قوم۔ اقلیت اور اکثریت اصل نہیں، منصوبہ بندی اصل ہے، شعوری زندگی اصل ہے، اجتماعیت اصل ہے۔ اقلیت میں رہنا ہمیشہ اقلیت کو چیلنج کے مواقع اور بلند حوصلہ رہنے کے مواقع دیتا ہے۔ دنیا جب سے بنی ہے کب حق والے اکثریت میں رہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل زیادہ تھے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل زیادہ تھی؟ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اکثریت اصل نہیں ہے، منصوبہ بند ہونا، تعلیم یافتہ ہونا، باشعور ہونا، اجتماعیت کا ہونا، ملی مسائل کا درد ہونا، ذاتی مفادات کو اجتماعی مفادات کے لیے ذبح کرنے کا حوصلہ ہونا۔ جب تک یہ کسی قوم میں پیدا نہیں ہوتا ہے اس وقت تک کوئی قوم ترقی نہیں کرتی ہے۔ موت کا خوف آدمی نکالے، قوموں کے کٹنے لوٹنے کا خوف آدمی نکالے۔ جہاں پر بھی جونوسائیڈ ہوتا ہے، جہاں پر بھی نسل کشی ہوتی ہے، 10-20 کروڑ کٹ جائیں، 5-6 لاکھ کٹ جائیں، غم نہیں ہے۔ اصل قوم مرحلہ وار اپنے سوچے گئے منصوبے کی طرف بڑھے، یہ اصل ہے۔ کچھ دانوں کو تو سڑنا ہی پڑتا ہے، کچھ پتھروں کو تو بنیادوں میں جانا ہی پڑتا ہے، کچھ خون تو بہتے ہی ہیں، کچھ سمیہ، کچھ زنیرہ، کچھ بلال، کچھ خباب کے بعد ہی مدنی ریاست کا خواب دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بغیر کوئی شارٹ کٹ، کوئی مختصر راستہ نہ نبیوں کے ساتھ ملا نہ ہمیں ملنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول فرما لے اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے علمی، عملی، روحانی، عرفانی ترقی کا ذریعہ فرمائے۔ ابھی ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے وقت دیا جاتا ہے، عشائیے سے فارغ ہو جائیں۔ بہت سارے لوگوں نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا، بہت دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں اور رات بھر کل دوپہر تک آنے جانے کا سلسلہ بھی رہے گا۔ ہماری بہت ہی دلی درخواست ہے اور دلی التجا ہے کہ آپ اللہ کے لیے کسی لمحے کو ضائع ہونے نہ دیں۔ جو مذاکرے ہو رہے ہیں ہمیں اس بات کا بہت احساس ہے کہ وہ بمبئی سے، کوئی احمد آباد سے، کوئی کرناٹک کے آخری گاؤں سے یہاں پر آیا ہے، اللہ لائے ہیں، فکروں کا تبادلہ ہو، ایک دوسرے سے تجربات کا لین دین ہو، اور واقعی وہ اپنے علاقے میں کام کر رہے ہیں۔ ابھی ایک ساتھی کا تذکرہ آیا، ہمارے کرنول ضلع کے اندر ایک عامی آدمی اپنی بیوی سے تجویز سیکھ کے بچوں کو تجویز سکھاتا۔ علاقے کے لوگوں نے اعتراض کیا، یہ جاہل کیسے مدرسہ چلاتا ہے، یہ جاہل کیسے قرآن پڑھتا ہے؟ تو مولانا ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں جواز صاحب، انہوں نے امتحان لے کر کہا بھائی یہ تو علماء سے بہتر قرآن سکھاتا ہے، ہم اس کو کیسے روکیں؟ ایک عامی کام کر سکتا ہے، سیکھ کر فوراً اسی دن، اسی مہینے، اسی سال میں منتقل کرنے کا جذبہ۔ ایسے کتنے لوگ آپ حضرات کے اندر ہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے اپنے مختلف علاقوں سے آنے والے ساتھیوں کے ساتھ اختلاط ہو،
اور پھر رات میں جلدی سونے کے بعد جلدی اٹھنے کی فکر ہو. فجر کے بعد مجلس شروع ہوگی اور ایسا نہ ہو کہ جھونکے آئیں اور غنودگی اور خمار میں وقت گزر جائے، بہت بڑا ہمارا نقصان ہو جائے گا. تو جلدی سوئیں گے تو جلدی اٹھنے میں سہولت ہوگی. اس قسم کی باتیں آپ حضرات کے سامنے مذاکرہ کرتے ہوئے بھی کافی جھجک محسوس ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد. دا میسج میڈیا چینل، اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے. اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے. اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی. اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی. ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں. اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب. دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے. اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں. 8309475649